السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد۔ ہماری جو سیریز چل رہی ہے آداب زندگی، اس کا ایک پارٹ یہ ہے آج ایٹیکیٹس آف سیکنگ نالج، علم حاصل کرنے کے آداب۔ علم جو ہے حاصل کرنے کی بھی کچھ آداب ہے، وہ سیکھتے ہیں۔ پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، مرد اور عورت چاہے جو بھی ہو، مسلمان جو ہے ان کے اوپر فرض ہے۔ کیا علم کا حاصل کرنا، اس میں فریضہ کے بھی الفاظ ہیں، دیکھیں ضروری ہے۔ اور یہ علم کیا ہے؟ علم کسے کہتے ہیں؟ دنیاوی علم، جو دنیاوی تعلیمات ہے، اس کا یہاں پر مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد قرآن مجید کا علم اور حدیث کا علم ہے، سنت کا علم ہے، دین اسلام کا علم ہے۔ اور صحابی فرماتے ہیں علم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کو، اسے علم کہا جاتا ہے۔ تو قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اوپر فرض ہے۔ اور یہ علم حاصل کرنے کے کچھ آداب ہیں۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہماری نیت خالص ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے۔ علم حاصل ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ علم کا حاصل کرنے کا حکم ہے، علم حاصل کر ہم عمل کریں اور آگے دعوت پہنچائیں۔ اور ساتھ میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو بھی عمل ہم کرتے ہیں اس سے پہلے ہم کو علم ہونا ضروری ہے۔ بنا علم کے اگر عمل کریں گے تو انسان غلط عمل کر سکتا، بدعات کر سکتا، غلط گمراہی میں پڑ سکتا۔ اسی لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اور عمل سے پہلے علم کا ہونا یہ زیادہ ضروری ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی سکھائی ہے، جیسا کہ اذکار میں دعاؤں میں آپ پڑھتے ہیں، صبح بھی پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یہ یہاں پر نفع بخش علم کے بارے میں بھی ہے۔ یہ بھی ایک ادب ہے کہ ہم اللہ سے یہ دعا کریں، سوال کریں، اے اللہ ہم کو فائدہ مند علم دے۔ ایسا نہیں کہ بس علم حاصل کریں لیکن وہ نفع نہ دے، فائدہ نہ دے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو علم نفع والا ہو۔ ربی زدنی علما، یہ بھی ایک دعا ہے جو قرآن مجید میں آتی ہے، اللہ ہمارے علم میں زیادتی کر۔ اور جو دعا یہ بتائی گئی ہے، اللہم انی اسألک العفو، اللہم انی اسألک العلم النافع ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یہ بینیفیشل نالج کے لیے ہم اللہ سے سوال کر رہے ہیں۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ ہم جتنا علم حاصل کیے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ علم حاصل کریں اور آپ اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگے، یا آپ طالب علم سمجھنے لگے، یا آپ علم حاصل کر کے خوش ہونے لگے۔ مقصد یہ نہیں ہے، مقصد اللہ کی رضا ہے، اور جتنا علم حاصل کیا اس کے اوپر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں بالکل ہونا چاہیے جیسا انجینئر، ڈاکٹر ہے، یا بچے آج کل اکثر گریجویشن کرتے ہیں، ڈگری آ گئی، بی کام آ گئی اور کچھ پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کو معلوم ہی نہیں علم حاصل کرے دین کا، لیکن اس کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ خالی سرٹیفکیٹ سے نہیں بلکہ عمل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور علم حاصل کرتے وقت خاص طور پہ اس بات کا تو بہت ضروری خیال رکھنا ہے کہ علم منہج صحابہ کے، منہج سلف کے طریقے سے حاصل کیا جائے۔ اور سلف کسے کہتے ہیں؟ جو گزر چکے ہیں۔ تو اس میں صحابہ اکرام کی جماعت ہے، تابعین ہے، تبع تابعین ہے۔ یہ لوگ جیسا علم حاصل کیے قرآن اور حدیث سے، صحابہ اکرام نے قرآن اور حدیث کو کیسے سمجھا، اس طریقے سے سمجھیں گے تو صحیح علم ہم کو ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ علم حاصل کرتے وقت ہمیں صبر بھی کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام کی زندگیاں دیکھیں آپ، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، محدثین کی دیکھیں آپ، ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے 15 دن، 1 مہینے کا سفر کر کے دور چلے جاتے، اور اس کے بعد وہ ایک حدیث کا علم حاصل کرتے۔ تو یہ سفر کرنا بھی ایک ادب ہے کہ آپ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کر سکیں، اور جو تکلیفیں آتی ہیں اس میں، اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے۔ بہت وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم لیکچر سنتے ہیں، کبھی لیکچر بڑھ جاتا ہے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہو جاتا ہے، یا بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں، رات میں پڑھنا ہوتا ہے بیٹھ کے۔ اس میں اور ایک ادب آتا ہے، جیسا روایتوں میں بھی آتا ہے، راتوں میں بھی علم حاصل کیا جا سکتا، یہ جائز ہے۔ رات میں کبھی علم کا حاصل کرنا یہ جائز ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے راتوں میں ہو گیا، سفر کرنا ہو گیا ادب، اور صبر کرنا ہو گیا۔ اور ساتھ میں علم جو ہے وہ حاصل کرنے کی یہ ارادہ بھی ہونا چاہیے ساتھ میں کہ ہمارے اندر سے جہالت ختم ہو، اور پوری سوسائٹی اور معاشرے سے جہالت کا خاتمہ ہو۔ علم حاصل کرتے ہو تو عمل کرنا، رضا، یہ تو سب ہے، ساتھ میں ہمارے اندر کی جہالت ختم ہو اور سوسائٹی کے اندر کی بھی جہالت ختم ہو۔ اور ساتھ میں کوئی اگر آپ ایک ٹائم سلیکٹ کر رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، یہ بھی ایک ادب ہے، جیسا کہ آپ فجر، ظہر یا عصر، یا کوئی کلاس ہے، کوئی استاد، شیخ، عالم صاحب کے پاس، یا مدرسہ جا کر، یا جہاں پر بھی ہے، ایک ٹائم فکس کرنا، یہ سوٹیبل ٹائم آپ اس کے لیے نکالنا، یہ بھی ایک ادب میں سے ہے۔ اور جب بھی آپ علم حاصل کر رہے ہیں، کسی کا لیکچر سن رہے ہیں، کوئی کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، یا خطبہ سن رہے ہیں، تو بہت توجہ کے ساتھ اور بہت ہی غور و فکر کرتے ہوئے سننا چاہیے، اٹینشن دینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بس ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں یا موبائل دیکھ رہے ہیں اپنا اور کسی سے بات کر رہے ہیں، یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، ادب کے خلاف ہے۔ ادب یہ ہے کہ آپ غور اور توجہ سے سننا چاہیے۔ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہم کو ہدایت دے،
اے اللہ ہم کو ہدایت دے. اللہ کی ہدایت کے بغیر نہ ہم صحیح علم حاصل کر سکتے، نہ اس کے مطابق عمل کر سکتے. یہ تمام کی چیزیں، ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ سے دعا کرنے سے ہی ملتی ہے. اور جس سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں وہ بہت ضروری ہے کہ آپ کس سے علم حاصل کریں. علم جو ہے آپ کبار علماء، سینئر اسکالرز جو ہیں ان سے حاصل کریں، اور دوسرے علماء جو ہیں ان سے حاصل کریں. لیکن ساتھ میں یہ خیال رکھیں کہ جو عالم آپ کو اللہ کی کتاب قرآن مجید سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اور صحابہ کے عمل سے اگر سے آپ کو باتیں علم بتا رہا ہے اوتھینٹک سورس سے، صحیح طریقے سے، تو آپ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ علم حاصل کریں. دلیل ضروری ہے قرآن مجید کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا سنت سے، یا صحابہ کے عمل سے. تو جس سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں اس رائٹ ٹیچر اور اسکالر کو چننا بہت ضروری ہے. اور علم حاصل جب کر رہے ہیں تو آپ لکھ لیں، یہ بھی ایک ادب ہے. آپ لکھ لیا کریں، ڈاکیومنٹیشن بنائیں، یعنی آپ بکس وغیرہ میں نوٹس وغیرہ لکھیں، یہ بھی ایک ادب ہے. اور بالکل شرم و حیا نہیں ہونا چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے. شرم و حیا، آپ سوالات کریں. سوال کرنا بھی جو ہے علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا صحابہ آ کے سوال کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو شرم علم کے معاملے میں نہیں ہے. ایک شخص 50-60 سال کا ہو گیا لیکن علم حاصل کرنے کے نکلا ہے تو اس کو شرمانا نہیں چاہیے کہ ارے میں بچوں کے ساتھ بیٹھوں گا، کیونکہ یہ علم کا معاملہ ہے. یہ کبھی بھی کسی وقت بھی حاصل کیا ہے، مرے دم تک، قبر میں گئے تک آپ کو علم حاصل کرتے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی. علم حاصل کرنے کا ایک ادب یہ ہے کہ ہمیں دکھاوے کے لیے علم حاصل نہیں کرنا کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ سمجھے کہ یہ شخص کے پاس اتنا علم ہے یا عالم ہے، یہ فلاں مدرسے سے. یہ بالکل بھی مقصد نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رضا اور صرف اللہ کی رضا ہونا چاہیے. اور اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ریاکاری سے بچائے. اور ساتھ میں یہ بھی جائز ہے کہ آپ کوئی ایک عالم یا کسی کو دیکھ کر آپ خواہش پیدا کریں کہ کاش کہ میں ایسا بھی بنوں، ایسا علم حاصل کروں اور عمل کروں. یہ جائز ہے. اور جتنا علم حاصل کیا اس کو یاد رکھنا، اس کے اوپر تدبر کرنا، غور و فکر کرنا اور اس کو سمجھنا، یہ بہت بڑا ادب ہے علم حاصل کرنے کا. اور جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ علم حاصل ہو گیا، عمل ہو گیا، تو کرنا کیا ہے اس کے بعد؟ یہ بات کو آگے پہنچانا علم کو. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت کیوں نہ ہو، ایک بات کیوں نہ ہو، تم کو معلوم ہو تو یہ آگے تک پہنچانا چاہیے. علم اپنے پاس رکھ لے کے خاموش بیٹھنا یہ صحیح نہیں ہے. علم کا حاصل کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا اور دوسروں تک یہ بات پہنچانا، یہ علم کے کچھ آداب تھے آپ کے سامنے رکھے گئے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کے مطابق جیسا صحابہ اکرام نے علم حاصل کیا اس سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.